السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم سورہ الانعام جو ہے اس کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کو ذرا دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو اردو بولتے ہیں، آپس میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے، اس کے سہارے سے قرآن مجید کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ الانعام کی، ان میں سے کتنے الفاظ جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نا، کتنے الفاظ سے ہم مانوس ہیں، فیملیئر ہیں نا۔ اچھا، ابتدائی طور پر میں ہر ایپیسوڈ میں ایک بات جو ہے نا جی آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ہماری دلچسپی جو ہے نا جی کیوں آخر ہم قرآن مجید جو ہے نا جی ان سے مانوس ہونا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ میرے رب، میرے مہربان رب، میرے خالق، میرے مالک، ٹھیک ہے، اس کے کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس نے یہ کتاب جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں دی ہے۔ اور دیکھیں نا جی کیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید جو ہے نا جی عین اسی شکل میں، بالکل ایک جو ہے نا زیر زبر کے فرق کے بغیر جو ہے نا جی یہ 14 صدیوں کے بعد بھی ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں نا جی ان کا دیکھ لیں کہ کیا حشر کیا ہوا ہے کہ جی پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنی ملاوٹ ہے۔ تو یہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے نا جی دیکھیے، اس سے جڑنے والے، اس کو ماننے والے، ان کو تو اتنا فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب صدیوں بعد بھی ہمارے پاس عین اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن الفاظ کے ساتھ، حتیٰ کہ جن لہجوں کے ساتھ یہ نازل ہوئی تھی وہ لہجے بھی محفوظ ہیں الحمدللہ نا۔ تو اس کے ساتھ میری دلچسپی اور آپ کی دلچسپی کی یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی یہ اردو پڑھنے اور اردو سننے والے، یعنی میں اور آپ جو ہیں، ہمارے لیے قرآن مجید جو ہے نا جی اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا یا سمجھ کر سننا یہ قدر آسان ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم عام بول چال کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پس منظر کے ساتھ آئیں، اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، شوق اور محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، سورہ الانعام کی ابتدائی آیت، ایک آیت یا وقت ہوا تو تھوڑا سا زیادہ اس کو پڑھیں گے اور ترجمہ کرنے یا مفہوم معلوم کرنے کی کوشش جو ہے نا جی اس کی بجائے صرف اتنا جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے عام بول چال میں جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں اس کی بنیاد پر ان آیات میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جن سے میں واقف ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمد، حمد، پہلے سے جو ہے نا جی یہ لفظ حمد، تعریف، ٹھیک ہے، حمد باری تعالیٰ۔ اسٹیج پر اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد کا ہدیہ پیش کریں، تو حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے، تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام جو ہے نا جی یہ بھی ہم اب دیکھیں بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو الحمد کا یہاں ترجمہ ہوگا ساری کی ساری تعریفیں، جو اچھی بات، جو خیر کی بات، جو تعریف کے کلمے، ٹھیک ہے، کہے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے ہیں؟ اصل میں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، پھر یہ لفظ آ گیا الذی، کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، اس سے پہلے والے لیکچر میں بھی آیا تھا الذی، الذی WHO، ہو، اردو میں کہتے ہیں وہ جو، یعنی دو جملوں کو، دو ٹکڑوں کو جو ایک ہی چیز کے متعلق ہوتی ہیں ان کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، وہ جو، خلق، یہ اچھا 2-3 لیکچر پہلے تو میں نے اس پر بات کی تھی، آج پھر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں زیر زبر کو تو چھوڑ دیں آپ نا،
خے ہے، خا اردو میں اس کو کہتے ہیں، لام ہے اور قاف ہے، تو خلق یہیں سے ملتا ہے، مخلوق یہیں سے بنا ہوتا ہے، خالق یہیں سے بنا ہوتا ہے، تخلیق، ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظ ہے خلق، اور تینوں کے اوپر زبر ڈال دیے، تو 3 حرف اور ان کے اوپر زبر۔ تو عربی میں یہ اتنا بڑا نالج ہے، یہ صرف اتنی سی بات جان لینا کہ 3 حرف، ان کو کہتے ہیں روٹ ورڈ، بیسک، ٹھیک ہے، بنیادی الفاظ، ٹھیک ہے، بنیادی حروف، اور تینوں کے اوپر زبر لگا دیں تو اس سے ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور ساری جو عربی کی گرامر ہے نا جی، اس کے اندر جس کو ہم فعل کہتے ہیں، کام کا ہونا، ٹھیک ہے، ایسی بات جس کے اندر کام پایا جاتا ہو اور زمانے کا ذکر ہو نا جی، تو اس کی ساری بنیاد جو ہے نا جی اس کے اوپر ہے۔ تو تفصیلات میں آگے جاتے رہیں، لیکن بنیاد یہاں پہ ہے، 3 حرف ہیں، تینوں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، خلقہ، اور اس کا ترجمہ کریں گے اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا۔ اسی طرح فعل، فا، عین اور لام، 3 حروف، تینوں کے اوپر زبر لگا دیں، فعل، اس نے فعل کیا، اس نے کام کیا۔ کفرا، کاف، فے اور رے، اردو میں دیکھیں نا کاف فے رے لکھا ہو تو کفر، کافر لفظ استعمال ہوتا ہے نا جی، کفر، انکار کرنے کو کہتا ہوں، تینوں پر زبر لگا دیا، کفرا۔ تو آج اس ایک لفظ کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ گیٹ وے ہے یہ عربی کے اندر ورب کو سمجھنے کے لیے، اردو میں کہتے ہیں فعل کو سمجھنے کے لیے اس کا گیٹ وے ہے، اتنا یہ بیسک نالج ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ کے لیے جو کہتے ہیں گرامر بڑی مشکل ہے، گرامر سے جی بھاگتے ہیں جی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اردو میں بھی یہ مسئلہ ہمارا ہوتا تھا انگریزی پڑھتے ہوئے جی، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں سب سے زیادہ نہیں استاد سے جو مار بچے کھاتے تھے گرامر پہ ہی کھاتے تھے، اور وہ ہمارا زمانہ تو جو ہے نا جی مولا بخش کا زمانہ ہوتا تھا، استاد کے ہاتھ میں جو ہے نا جی اچھا بھلا مضبوط قسم کا ایک جو ہے نا جی ڈنڈا، اور وہ مار مار کے جو ہے نا جی بندے کو سیدھا کر دیتا تھا۔ تو اب تو زمانہ بدل گیا ہے، مار نہیں پیار کے نعرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیار بھی جو ہے حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو ڈنڈے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو خیر بات کہیں اور نکل گئی، تو خلق، فعل، جعل، کفر، سلم، تو اس طرح جو ہے نا 3 حروف جو عام طور پر اردو میں بھی کچھ نہ کچھ ہم ان کو جانتے ہیں، تو ہے نا جی یہ خلق، کفر، فعل، 3 حروف والے نا الفاظ جانتے ہیں نا جی، تو ان تینوں پر جب زبر لگا دیں تو اس کے اندر ماضی کا مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور واحد کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور 3rd پرسن حاضر جو سامنے موجود ہو، خالقہ، اس نے پیدا کیا، السماواتی، اس پہ میں نے وقت اس لیے لگایا ہے کہ یہ ایک لفظ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو قرآن مجید کے اندر فعل کو سمجھنے کے لیے، یعنی وہ الفاظ جو کام کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، زمانہ جن میں پایا جاتا ہے، تو وہ بہت سارے چیزیں جو ہے نا جی آپ کو سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ یہ ایک لفظ یا ایک ترکیب کہ 3 حروف، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ثلاثی، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، صرف 3 حروف، مجرد صرف، تو 3 حروف، خلقہ، اس نے تخلیق کیا، الذی خلقہ، جس نے تخلیق کیا، جس نے بنایا، السماواتی، سماوات، السماء، آسمان، تھوڑا سا لفظ مختلف سا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، سماوات بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آسمان تو استعمال ہوتا ہی ہے نا جی، والارض، اور الارض، ارض، ٹھیک ہے، ارضیاتی تجزیہ، ارضیاتی تجزیہ، تو پتہ نہیں کتنے لفظ ہم ارض کے بولتے ہیں نا جی۔ وجعل، یہ دیکھیں خلق ہم نے بات کی تھی نا، تو یہاں جعل بھی آ گیا، تو جعل، جیم، عین اور لام جو ہے اس کے معنی تو اردو میں نہیں آتے، لیکن یہ اس کی شکل دیکھ لیں آپ، خلق اور جعل دونوں ملتے تھے۔ اگر جعل کا ترجمہ، خلق کا ترجمہ ہم نے کیا اس نے پیدا کیا، تو جعل کا ترجمہ
اگر جعلا جیم عین اور لام کے مجھے معنی مفہوم پیدا ہو جائیں تو میں پوری گرامر اس کی بنا لوں گا۔ جعلا ہوتا ہے کرنا، بنانا، وجعلا اور اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ الظلمات، ظلم لفظ ہے نا جی، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات اندھیرے جمع، والنور اور نور روشنی کو بھی کہتے ہیں، نور روشنی سے بڑا کوئی لفظ ہے، تو ظلمات اور نور، اور بیچ میں اندھیرے بھی اسی نے بنائے ہیں اور نور بھی اس نے بنایا ہے۔ لیکن جو میری توجہ اس وقت جو ہے نا جی ان الفاظ پر ہے کہ اردو میں یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ ظلمت، ٹھیک ہے، ظلمت لفظ اندھیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظلم اندھیرا، ظلمات اس کی جمع، النور جو ہے نا جی نور روشنی، ہدایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وحی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم، یہ ثم جو ہے نا جی یہ ایک نیا لفظ ہے، قرآن مجید میں بار بار آئے گا۔ پھر، تب، دین، الذین، یا الذین پھر آ گیا۔ دیکھیں اس لفظ کو جو ہے نا جی اگر نیا ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ایک دفعہ اس کو الذی اور الذین یہ دو تو ہم نے کر لیا نا جی، الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذین زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں اگر کرنا ہو تو ہو ہوتا ہے، اور الذین کا ترجمہ بھی ہو ہوتا ہے، لیکن الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو واز جس طرح ہوتا ہے نا، اور الذین ہو ور، تو وہ ہو ہی ہوتا ہے نا، لیکن ایک کے ساتھ واز لگا دیتے ہیں، ایک کے ساتھ ور لگا دیتے ہیں، تو یہ الذین اور الذی واحد اور جمع ہے، اکیلا اور زیادہ۔ کفرو، تو یہ کفر سے ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے، انکار، تو کفرو کفر کرنے والے، جنہوں نے کفر کیا، تو جنہوں نے کفر کیا، تو یہ آگے چل کے اس کو بھی بتائیں گے۔ اس کا جو ہے نا خلا کا جس طرح بنا ہے تو کفرو بھی اسی طرح بنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کفرہ سے ترجمہ ہے اس ایک نے کفر کیا، تو کفرو ان سب نے جمع کے صیغے میں، جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہ جو ہے نا جی گرامر بھی ساتھ ساتھ جو ہے آتی رہے گی، لیکن ابھی اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں تاکہ گھبراہٹ نہ پیدا ہو، دلچسپی کم نہ ہو۔ بی ربہم، بی رب اور ہم، تو بی جو ہے نا جی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے، تو اس کو نیا لفظ سمجھ لیں، لیکن اس کو ہم نے بار بار دیکھنا ہے، قرآن میں آئے گا تو یہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ بی کا مطلب ہو جائے گا ود، ساتھ، رب اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، صفاتی نام ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے، خیال رکھنے والا، دھیان رکھنے والا، تو اس لحاظ سے رب کا لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم، یہ اگر اصلی شکل میں ہو تو یہ ہوتا ہے ہم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہوا اور ہم نئے لفظ ہیں دونوں، لیکن قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو بار بار آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں پختہ ہو جائیں گے۔ ہوا وہ، ہی وہ ایک، اور ہم وہ سب، اور یہ ہم کیوں آیا یہ آگے چل کے ساری چیزیں ایک دم جو ہے نا جی وہ مشکل ہو جاتی ہیں سمجھنی۔ یعدلون، یعدلون میں دو چیزیں اہم ہیں جو اس وقت اس سٹیج پر جتنا کہ ہم نے معلومات، جتنا کہ مطالعہ کیا نا جی، جتنا کہ اردو کو سمجھ لیا یا قرآن مجید کے ساتھ ان 5-7 لیکچرز میں ہم جتنے مانوس ہو گئے، دو چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ شروع والی اور آخر کا واو اور نون، اور ان دونوں کو ہٹا کے دیکھیں ذرا، یہ کو الگ کر دیں، واو اور نون کو الگ کر دیں، تو بیچ میں کیا ہو گیا؟ عین دال اور لام، عدل، تو عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو کہتے ہیں، تو برابر کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں، تو یہاں برابر مراد ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی یہ ورب میں استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے، دور والے کے لیے، وہ کے لیے، اور اون جو ہے نا جی یہ جمع کی نشانی ہے۔ اچھا یہ اون کی نشانی جو ہے نا جی یہ لگتی تو عجیب سی ہے کہ اچھا یہ کوئی نیا لفظ ہے، یہ بابا یہ نیا نہیں ہے، ہم اردو میں اتنا استعمال کرتے ہیں، اتنا بلکہ عجیب و غریب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا واحد سے جب جمع بنانا ہو نا تو مجھے جو ہے نا جی
جب بنانی نہ بھی آتی ہو نا جی جمع، تو اور کوئی طریقہ ہو یا نہ ہو تو میں یہ واو اور نون، وہاں ذرا نون غنہ لکھ دیتے ہیں ہم نا، واو اور نون لگا کے۔ میں کتاب ہے نا، آپ سے کوئی پوچھے کہ کتاب کی جمع کیا جی، آپ کہتے ہیں کتابوں، ٹھیک ہے۔ میز کی جمع کیا ہے؟ میزوں، ٹھیک ہے۔ گلاس کی جمع کیا ہے؟ گلاسوں۔ لوگ کی جمع کیا ہے جی؟ لوگوں۔ تو یہ واو اور نون کا استعمال تو اردو میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ واو اور نون کس لیے لگا ہے؟ زیادہ کرنے کے لیے، جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے۔ تو یعدلون یہ ویسے تو ورب ہے، یعنی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے ہم بس میں روکتا ہوں اپنے آپ کو، نہیں بتاتا آپ کو کہ یہ گرامر میں اور کیا کیا ہے نا، تو صرف اس میں ایک عدل کا لفظ یاد کر لیں، ایک یہ کا شروع میں آنا اور واو اور نون کا آخر میں آنا، یہ تین باتیں تو یاد رکھیں گے نا جی۔ عدل جس کے اندر لفظ آیا ہے، یہ آئی ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور واو نون لگا ہے جس کا مطلب ہے وہ سب، یعنی جمع کے لیے، تو یعدلون۔ ہوا، یہ لفظ پھر آ گیا، ہوا، وہ، ہی، الذی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ہی، ہو، ٹھیک ہے۔ ہی اللہ کے لیے استعمال ہوا، اور ہو اس کے بارے میں کچھ اور کہا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دی اللہ، وہ اللہ، الذی جو یا جس نے، خلق، پھر یہ لفظ آ گیا، پیچھے بھی آیا اب پھر آ گیا، خلق، تین حرف ہیں، تخلیق، خالق، خلق، مخلوق، یہ استعمال ہوتا ہے نا، لیکن تین حروف، تینوں کے اوپر زبر، تو یہ تو یاد کر ہی لینا جی۔ گرامر کے آج اس کو آغاز کر دیتے ہیں، خلق اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، کفر اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جعل اس نے بنایا، تو یہ اس نے کیا، اس نے بنایا، اس کے لیے تین حرف، وہ حرف ہم وہی استعمال کریں گے جو اردو میں استعمال، خلق اردو کا لفظ ہے نا تخلیق، تو اس نے پیدا کیا۔ لو جی گرامر کی بنیاد رکھ دی۔ پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اتنا بڑا علم ہے یہ، لیکن یہ کہتے ہیں گیٹ وے ہے عربی گرامر کی، خلق اس نے پیدا کیا، کم، یہ کیونکہ مل کے آ گیا تو ذرا مختلف سا لگ رہا ہے، خلق کم، تخلیق کیا اس نے، کم تم سب کو، یہ کم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ مل کے آتا ہے تو ذرا مشکل سی شکل بن گئی نا، تو کبھی اپنی کاغذ قلم کھولیں نا اور اس میں خلق الگ کر دیں اور کم الگ کر دیں، اور خلق کے نیچے لکھیں اس نے پیدا کیا، اور کم کے نیچے لکھ دیں تم سب کو، یعنی ہم سب کو۔ تو تم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کے لیے کا استعمال ہوا تھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کم جو ہے نا، دیکھیں نا جی بار بار جو چیزیں آ رہی ہیں تو ان پہ تو ذرا توجہ دیں گے تو یاد ہو جائیں گی نا۔ تو کا تو ایک، آپ، اور کم تم سب، تو خلق اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، من تین، من اور تین، من ہے فرام، سے، لفظ نیا ہے لیکن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آگے پھر آئے گا، تو اس کا ہم ویسے ترجمہ یاد کر لیں گے من کا نا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تین، تین ذرا جو ہے نا جی نیا لفظ سمجھ لیں، تو نئے کو نئے کے طور پہ پھر یاد کریں گے ہم، ابھی فی الحال اس کو یاد نہیں بھی کرتے تو سن لیں صرف نا، مٹی کو کہتے ہیں، من تین، مٹی سے، تو خلقکم تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، کس نے پیدا کیا؟ ہوا، وہ، اور میں اور آپ جو ہے نا جی اس وہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کون؟ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا حاکم، وہ اللہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، من تین مٹی سے، ثم پھر، یہ ثم یہ بھی بار بار آئے گا، نیا لفظ ہے، اردو میں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، تو ہم اب ہر چیز اگر میں کہہ دوں گا اردو میں استعمال ہوتی ہے تو آپ کہیں گے یہ تو یار بڑی کوئی ہائی فائی قسم کی اردو آپ نے پڑھی ہے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اردو کا لفظ نہ مانیں آپ نا، اس کو عربی میں ایک لفظ ہے ثم، اس کا مطلب ہے دین، تب، پھر، قضا، قضا، اردو میں قضا ہوتا ہے نا، قضا آئی تھی جی، بندہ چلا گیا، کہنے وقت آ گیا جی، قضا آ گئی،
قضا ٹلنی نہیں، تو قضا ٹلتی نہیں ہے، تو قضا وقت کو کہتے ہیں، اور کون سا وقت؟ طے شدہ وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم پھر قضا اس نے طے کر دیا ہے، قاضی بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے، قاضی القضا، یعنی فیصلہ کرنے والا، قاضی جج کو کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں توہین عدالت نہ ہو جائے تو پاکستانی جج کو نہیں شاید کہتے، تو قاضی واقعی انصاف کرنے والے کو، فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اجلا، اجل تو یہ بھی وقت کو کہتے ہیں، مقرر کو کہتے ہیں۔ تو قضا فیصلہ کر دیا، اجلا وقت کا، ٹھیک ہے نا؟ تو قضا فیصلہ اور اجل وقت۔ تو یہ دیکھیں نا جی الفاظ اردو میں کتنے استعمال ہوتے ہیں، وہ اجلن، اور یہ بھی یہ اجلا اور اجلن یہ لفظ ایک ہی ہے۔ تو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اجلن جو ہے نا جی دو پیش لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کے اوپر دو پیش لگ جائیں وہ بنیادی طور پر اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، یعنی وہ نام ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے۔ تو اجلن یہ بھی ناؤن ہے، اور یہ اجلا یہ بھی ناؤن ہے، اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ذرا میں الجھانتا نہیں ابھی شروع میں نا، بس یہ سمجھ لیں کہ اجل تو ہے نا اس میں لفظ، تو وہاں الف کا اضافہ ہو گیا بس۔ مسمن، مسمن اسم سے ہے، تو یہ بھی لفظ آگے چل کے تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ عندہ، عندہ نیا لفظ آیا شاید آج یہ ہمارے لیکچرز میں نا، ہو یہ پہلے آ چکا ہے، ہوا تھا نا جی، ہوا وہ، تو ہو جو ہے نا جی یہ بھی معنی اس کے وہی ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے، ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں ہی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہز، ایک ہوتا ہے ہم، تو ہے تو سارے کے سارا وہی نا، غائب کے لیے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وہ۔ اس طرح اردو میں وہ، اس کا، اس کو، تو ہے تو وہ ایک ہی نا۔ تو یہ ہو جو ہے نا جی یہ اسی طرح کی چیز ہے۔ تو ذرا آگے چل کے جب اس کو ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ہو کا ترجمہ کر لیں آپ، وہ، ٹھیک ہے، ہوا اور ہو ایک ہی جیسے ہیں۔ میں پھر وہی گرامر کی اصطلاح میں میرا یعنی مجھے بے چینی لگتی ہے کہ جی میں بتاؤں، لیکن میں اپنے آپ کو روکتا ہوں کہ جی میں نہ بتاؤں فی الحال نا کہ ہوا اور ہو جو ہے نا جی اس میں کیا فرق ہے نا۔ ثم پھر، انتم، انتم تم سب، یہ بھی بار بار آئے گا، اردو میں استعمال نہیں ہوتا لیکن آئے گا بار بار، اور جو لفظ بار بار آتا ہو، بار بار دیکھنے کو ملتا ہو تو وہ تو ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے نا جی۔ تو انتا واحد ہے اس کا، اور انتم اس کی جمع ہے۔ انتا کا مطلب ہے تو، آپ، اور انتم کا مطلب ہے تم سب، یعنی زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم ترون، تو تم ترون میں اس کی صرف یہ ترکیب دیکھ لیں، شروع میں لگا ہوا ہے تے اور آخر میں لگا ہوا ہے اون۔ تو تے جو ہے نا جی یہ تو کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اون جو ہے نا جی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے، تم سب۔ تم ترون تو تم سب شک کرتے ہو، یہ نیا لفظ ہے لیکن اس کے اندر جو چیز پہلے سے ہم نے سیکھ لی ہے وہ سارا ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ ہے تے سے شروع ہونا اور اون پہ ختم ہونا۔ ابھی پہلے ہم نے بات کی تھی یہ سے شروع ہونا اور اون پہ ختم ہونا، اور بیچ میں جو ہے نا جی 2 یا 3 حروف، اس میں دیکھنا میم، تے اور رے 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے تے لگی ہوئی ہے، آخر میں اون لگا ہوا ہے۔ تو جس طرح یہ اور وہ لگا کے ہم نے یکفرون اور یعدلون کیا تھا، وہ عدل کرتے ہیں، وہ برابر سمجھتے ہیں۔ یہاں تم ترون تم شک کرتے ہو، تو تم شک کرتے ہو، اور اون کا مطلب تم سارے شک کرتے ہو۔ تو سارے سے مراد جو ہے نا سبھی مراد نہیں ہوتے، کوئی ایک گروہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے یہ تجزیہ، یہ اردو کے ساتھ جو ہے نا جی ان الفاظ میں جو ہے نا جی مانوس ہونا، ٹھیک ہے، وہ الفاظ سیکھنا جو پہلے سے میں اردو میں جانتا ہوں، اردو میں بولتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کا جو ہے نا جی آج کا ایپیسوڈ جو ہے یہاں اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی جس نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے اس پر ایک میں پورا لیکچر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے ایسے معاشرے میں پیدا کر دیا کہ جو اردو بولتا ہے، اور اردو کون سی اردو؟ جس کے حروف تہجی
قرآن مجید سے ہیں زیادہ تر، چند ایک کو نا وڑے اور ٹے، تو ان کو چھوڑ کے باقی سارا قرآن مجید کے حروف ہیں، الفابیٹس ہیں۔ الفاظ بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو کیسی زبان، کیسی پیاری زبان، کیسی متبرک زبان اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے نا۔ تو لوگ تو اس کو جو ہے نا جی جذباتی باتیں کہتے ہیں، تو لیکن ظاہر ہے کہ انسان جذبات جو ہے نا جی وہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو کیا اس کے اوپر جو ہے نا جی خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر جو ہے نا جی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپس میں بات چیت کے لیے، اپنی بات سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک ایسی زبان بولتا ہوں کہ جس کا یعنی کافی سارے الفاظ مجھے قرآن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، قرآن میں سننے کو ملتے ہیں؟ تو ہے نا جی مزے کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو بس اسی پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔